نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام خیر الورا امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ میں ان دنوں کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے نہایت ہی پیارے دوست محترم جناب مولانا الیاس مدنی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ ان دنوں میں ایک شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے لا ریب اور بے عیب متن میں اس انداز سے تذکرہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور ہر آزمائش پہ ہر بات پہ وہ پورا اترے۔ سب سے پہلے امتحان ہوتا ہے کہ یہ باپ ہے، اسی کا کمایا ہوا آپ کھاتے ہو، اس کے ساتھ ایک محبت بھی رکھتے ہو۔ ایک طرف یہ باپ ہے، ایک طرف الہ العالمین ہے، لیکن سیدنا ابراہیم اس بات میں اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنے باپ سے مخاطب ہو کے یہ بات کہتے ہیں یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جو فائدہ نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرا امتحان آتا ہے، ایک طرف قوم ہے، ایک طرف الہ العالمین کی توحید ہے، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا امتحان ہوتا ہے، آگ کا الاؤ ہے، شعلے بلند کرتی ہوئی آگ ہے۔ وہ کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو، ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ جب یہ امتحان آتا ہے، ایک طرف الہ العالمین ہے، دوسری طرف وہ شعلے بلند کرتی ہوئی آگ ہے، سیدنا ابراہیم آگ میں جانا قبول کر لیتے ہیں، اپنے الہ العالمین سے وفا کرتے ہیں۔ پھر امتحان آتا ہے، 86 سالہ بزرگ ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، دعائیں مانگتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ پھر بیٹا ملتا ہے، اولاد نورینہ ملتی ہے، بیٹا ملتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا، ساتھ ہی امتحان کا پرچہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے خلیل، ان کو چھوڑ آؤ اس وادی میں جہاں پر نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، نہ اسباب ہیں، نہ زندگی کے کوئی آثار ہیں۔ آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اپنی بیوی کو دودھ پیتے ہوئے بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آتے ہیں۔ پھر امتحان آتا ہے، آخری امتحان جو بڑا شدید امتحان ہے، سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، ہاتھ میرا ہے، گلا تیرا ہے، میں تیرے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، گردن بیٹے کی ہے، باپ نے اس امتحان میں بھی پورا اتر کے دکھا دیا۔ ایک امتحان ہوتا ہے، طالب علم کہتا ہے کہ یہ امتحان مشکل ہے، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یہ امتحان واقعی مشکل تھا، لیکن قربان جاؤں یہاں پر خود ممتحن امتحان لینے والا جو اللہ رب العزت ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ واقعتاً ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک کٹھن امتحان تھا، یہ ایک سخت امتحان تھا جس پر میرے خلیل نے کامیابی حاصل کی ہے۔ جب ممتحن اسٹوڈنٹ سے خوش ہوتا ہے
تو پھر کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اتنے سارے امتحان آئے اور تو کامیاب ٹھہرا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پھر دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری ہی نسل میں سے، میری ہی اولاد میں سے ایک آخری نبی کو مبعوث کر دینا کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انہی باتوں کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے کردار کو آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اور آخر میں آپ صاحب احباب کا بھی شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ آپ اس ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے جہاں پر تشریف لائے ہیں، اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے پیارے محسن محترم جناب قاری مشتاق سلفی صاحب کا۔ یقیناً جب میں یہاں پر آیا، جس طرح بھائی بتا رہے تھے مشکلات تھیں، انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے مفادات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر اس علاقے کو دیکھتے ہوئے، اس علاقے کی ترقی کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور اس ادارے میں ایک دینی کلا قائم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کی بہترین جزا تو قاری مشتاق صاحب کو اللہ رب العزت دیں گے۔ واقعتاً جو ڈیوٹی میں نے ان کی لگائی، الحمدللہ انہوں نے 100% انداز سے اس کو نبھانے کی، قربانی دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ 17 طالب علم اس ادارے کے، اسی علاقے کے، ان کے سینوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کیا گیا ہے۔ آپ احباب سے میں ملتمس ہوں، یہ جگہ بھی مختصر ہے، تھوڑی سی ہے، اس کو بڑھانے کا بھی آپ سوچیں۔ انشاءاللہ میں بھی ہر حوالے سے اپنی جان لڑانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ادارہ اہلیان ڈاراں والا کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھے۔ یہاں پر ابھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ آپ ایک طالب علم کا خرچ اپنے ذمہ لیں، دیگر جو بلز ہیں وہ اپنے ذمہ لیں۔ جگہ کی خرید کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جلد لائحہ عمل تیار کریں گے، اس کی بلڈوں کو وسعت دی جائے، اس کو ذرا کھلا کیا جائے۔ یقیناً یہ مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو مراکز ہیں یہ اسلام کی اشاعت کے قلعے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جہود کو، ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔